لوں. اتنا رب حبلی امتی کہتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں اگر کوئی آج کی تاریخ میں ہم سے پوچھے اس وقت تو حضور کیا کر رہے ہیں، ذرا توجہ کرنا، اس وقت تو حضور کیا کر رہے ہیں، اس وقت تو حضور کیا کر رہے ہیں، حضور کر کیا رہے ہیں، تو ہم حدیث کی روشنی میں کہہ سکتے ہیں رکھے گئے تھے تو رب حبلی امتی کہہ رہے تھے، اٹھیں گے تو رب حبلی امتی کہتے ہوئے اٹھیں گے. تو آج ہم اس کی روشنی میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ابھی بھی قبر انور میں کہہ رہے ہیں رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. یہ رب حبلی امتی کی طاقت ہے، یہ رب حبلی امتی کی طاقت ہے کہ آج ہم پہ پتھر نہیں برستے. توجہ کرنا، رب حبلی امتی کی یہ اس کا فیضان ہے کہ آج ہمارے چہرے سور اور بندر کی طرح نہیں کیے جاتے. یہ رب حبلی امتی کی برکتیں ہیں کہ آج اللہ اکبر کیڑے ہمارے جسموں کو نہیں کھاتے، جسم مسک نہیں ہوتے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں نے کہا میرے عزیز، قوم لوط میں 4 گناہ تھے تو پتھر برس گئے. قوم عاد کے گناہ تھے، ان کو اڑا دیا گیا، کسی کو دھسا دیا گیا، کسی کے چہرے سور اور بندر کی طرح کر دیے گئے. بلکہ میرے بھائیوں یہ بات میں آپ سے کہوں وراول اور آس پاس سے آنے والوں، جن کے چہرے اللہ نے سور اور بندر کی طرح کیا وہ تیلی تمولی کی اولاد نہیں تھے. جن کے چہرے خدا نے سور اور بندر کی طرح کیا وہ نبیوں کی اولاد تھے، آل پیمبر تھے. گویا کہ قرآن کہہ رہا ہے کرتوت اچھے نہیں تو ہم نے نبی کی اولاد کا چہرہ بھی سور اور بندر کی طرح کیا. ذمہ داری میری ہے، قرآن کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. یہی تو بات ہے مسلمانوں. اللہ اکبر. انہوں نے کیا کیا تھا؟ اچھا کیا بھی کیا تھا؟ اللہ اکبر. جس دن اللہ نے شکار کرنے کے لیے منع کیا تھا سنیچر کے دن، اسی دن انہوں نے شکار کر لیا تھا بہانے ہیلے سے. جیسے آج کل لوگ سود کھا رہے ہیلے بہانے سے. مسجد کے متولی صاحب ہوں، حاجی صاحب ہوں، ہر سال عمرہ پہ جانے والے ہوں، چھپ چھپ کر کے اور سفید کپڑے پہن کر کے ٹوپیاں سجا کے داڑیوں کی تراش کرا، ہر چھٹی پہ اجمیر شریف جا رہے، ہر 11ویں پہ غوث پاک کی نیاز کر رہے اور کر کے رہے سود کے دھندے. اللہ اکبر. سب ایسے نہیں ہے لیکن لوگ اپنے عیبوں کو چھپانے کے لیے اس طرح کے خوبصورت کام کرتے ہیں. ایک صاحب کہتے ہیں مولانا میں اتنی بیواؤں کے گھر چلاتا ہوں، اگر میں سود کا دھندا کروں تو کیا برا ہے؟ ہم نے کہا نادان، بیواؤں کا گھر چلانا تجھ پہ فرض نہیں ہے لیکن سود سے بچنا تجھ پہ فرض ہے. اللہ اکبر. کس نے کہا کہ سود کے دھندے کر کے بیواؤں کے گھر چلاؤ؟ اللہ اکبر. جو سود کا ایک لقمہ کھائے گویا وہ اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کا مجرم ہے. اللہ اکبر. لیکن آج ہیلے بہانے سے مولانا ایسا ہے، انہوں نے ویسا کہا، ہم نے انٹرنیٹ پہ پوچھ لیا، وہ فلاں مولانا نے کہا. میں نے کہا جس کو اللہ نے حرام کر دیا کسی مولانا کی طاقت نہیں ہے اس کو حلال کرنے کی. جو مولانا حلال کرنے جائے گا پھر اس کی آخرت کی